السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد۔ تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبما ذکرنا من قولنا وهو غير العبارات إلى آخره ظهر الجواب عن سؤال مشهور للمعتزلة، وهو أنه قد ورد الإخبار في كلام الله تعالى بلفظ الماضي كثيرا، إنا أرسلنا وعسى فرعون ونحوهما، والإخبار بلفظ الماضي عما لم يوجد بعد كذب وهو محال عليه تعالى، فإن هذا الذي قالوا إنما يدل على حدوث اللفظ وهو غير المتنازع فيه۔ تو پیارے بچوں، اس عبارت میں آج صاحب کتاب معتزلہ کے ایک مشہور اعتراض کو ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ماقبل میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کا کلام وہ عبارات کا غیر ہے، کیونکہ عبارات مختلف ہوتی رہتی ہیں، بدل جاتی ہیں، ان میں تغیر واقع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی صفت کلام میں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے۔ تو عبارات میں تغیر ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات پیش کی تھی، معتزلہ کا اعتراض اسی بات سے دفع ہو جائے گا۔ اب پہلے معتزلہ کا اعتراض سمجھیے۔ معتزلہ کا اعتراض مشہور یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے کلام میں، قرآن کے اندر جگہ جگہ پر لفظ ماضی کے ساتھ اخبار واقع ہے۔ مثال کے طور پر انا ارسلنا، قرآن میں فرمایا ہم نے بھیجا، عصا فرعون کہا، فرعون نے نافرمانی کی۔ کب کہا؟ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو کلام قائم ہے اس کے اندر انا ارسلنا عصا فرعون، تو یہ تو ازل میں ہوں گے، اور ازل کے اندر تو نہ فرعون ہوگا، نہ فرعون کی نافرمانی ہوگی، نہ کسی رسول کو بھیجا ہوگا، تو سب یہ ازل میں اللہ کی صفت کلام تو ازل میں صفت کلام کا ثابت ہے۔ تو انا ارسلنا عصا فرعون، یہ سب کے سب ازل میں ثابت، اور ازل میں نہ فرعون تھا، نہ کوئی رسول تھا، کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی نہیں تھا تو پھر جو ہوا نہیں اس کو صیغہ ماضی سے خبر دینا، لفظ ماضی سے اس کی خبر دینا جو اب تک موجود نہیں ہوا، یہ تو کذب ہے، اور یہ اللہ رب العزت پر محال ہے۔ تو اگر اللہ کے کلام کو ازلی کہا جائے، ازل میں مانا جائے، تو کذب لازم آ جائے گا۔ اس لیے معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو حادث مانا جائے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب بچوں وہی ہوگا جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ ہم نے اللہ کی صفت جو کلام مانی نا، وہ کلام ایسی صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، وہ معنی نفسی ہے اللہ کی صفت، اور جو حادث ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ تو صفت الہیہ جو کلام ہے وہ قدیم ہے، وہ کلام نفسی ہے، اور جو تغیر جو واقع ہوتا ہے وہ عبارات میں ہوتا ہے، کلام لفظی میں واقع ہوتا ہے، اور کلام لفظی حادث ہے۔ اس لیے ازل میں تو بات ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو معنی قائم تھا وہ یہی تھا کہ ہم رسول کو بھیجیں گے۔ پھر بعد میں رسول کو بھیجا، پھر اللہ نے جب اس کی خبر دی اور اس نے لفظوں کا پیرہن پہنا، تو بھیجنے کے بعد پھر انا ارسلنا، عبارت میں انا ارسلنا ہے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تو وہی قائم تھا مانا،
جو معنی قدیم تھا، اس میں انا ارسلنا عصا فرعون، یہ صیغہ ماضی اور صیغہ مضارع اور یہ سب نہیں تھا، کیونکہ یہ تغیرات، صیغوں کے لحاظ سے تغیرات، یہ حدوث، یہ سب کے سب اس کلام لفظی کی صفت ہیں۔ اس لیے کلام نفسی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو قائم ہے وہ کلام لفظی یعنی عبارات کا غیر ہے، اور یہ تغیر عبارات میں ہوا، یہ تبدیلی عبارات میں ہوئی کہ صیغہ جو جس شے کا وجود نہیں ہوا اس کی خبر صیغہ ماضی سے، یہ زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا فرعون کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، تو نبی کے لیے تو زمانہ ماضی ہی میں تھا، ہو گیا یہ واقعہ۔ اس لیے نبی کے لیے یہاں پر نبی کو خطاب کرتے ہوئے انا ارسلنا عصا فرعون وغیرہ کہا گیا ہے، اور وہ زمانہ ماضی کے لحاظ سے تو تغیر کلام لفظی میں ہوا، کلام نفسی میں نہیں ہوا۔ لہذا اب یہ اعتراض دفع ہو جائے گا جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام نفسی وہ عبارات کا غیر ہے۔ فرماتے ہیں وہ بما ذکرنا من قولنا، ہم نے جو ماقبل میں اپنی یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ ہوا غیر العبارات الی آخری، کہ کلام الہی وہ عبارات کا غیر ہے، آخر تک جو عبارت ہم نے پیش کی تھی، ظاہر الجواب عن سوال مشہور للمعتزلہ، تو اسی مذکورہ بات سے معتزلہ کا سوال مشہور کا جواب ظاہر ہو گیا۔ اب سوال مشہور ہے کیا بچوں؟ تو فرماتے ہیں کہ معتزلہ کی جانب سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اعتراض یہ ہے کہ انہ قد ورد الاخبار فی کلام اللہ تعالی بلفظ الماضی کثیرا، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ صیغہ ماضی، لفظ ماضی کے ساتھ اخبار واقع ہے، کہ اللہ نے اپنے کلام میں خبر جگہ جگہ پر دی ہے لفظ ماضی سے، مثلا کہا کہیں پر انا ارسلنا، کہیں کہا عصا فرعون ونحوها، اور اسی طریقے سے اور بھی والاخبار بلفظ الماضی عما لم یوجد بعد، اور جو اب تک نہیں پایا گیا اس کی خبر دینا لفظ ماضی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو خبر دینا یہ ازل میں ہوگی، یہ کلام نفسی تو ازلی ہے، تو یہ تو خبر دینا ازل میں ہوا، اور ازل میں تو ان میں سے کسی کا وجود نہیں ہوا تھا، اور جس کا وجود اب تک نہ ہو اس کو صیغہ ماضی سے بتانا کذب، یہ کذب ہے، وہو محال علیہ تعالی، اور کذب اللہ پر محال ہے۔ معتزلہ بھی اس کے قائل ہیں کہ کذب اللہ پر محال ہے، اگرچہ آج کے زمانے کے دیوبندی اور وہابی کذب کے محال ہونے کا قول نہیں کرتے، تو ان سے تو زیادہ سمجھدار معتزلہ تھے جو کہ ظاہر کو ہی زیادہ تر لیتے تھے۔ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ اللَّفْظِ، تو فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ان کا دفع ہو جائے گا ہماری مذکورہ تقریر سے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بات کو لے کر انہوں نے اعتراض کیا ہے یہ سب کے سب حدوث لفظ پر دلالت کرتے ہیں۔ فرماتے فَإِنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوا، کیونکہ یہ بات جس کا قول انہوں نے کیا، انما يدل علی حدوث اللفظ، یہ حدوث لفظ پر دال ہے، وہ غیر المتنازع، تو ہمارے نزدیک لفظ تو ہمارے نزدیک بھی حادث ہے، کلام لفظی تو ہمارے نزدیک بھی حادث ہے، وہ غیر متنازع ہے۔ اس لیے تو جو صیغہ ماضی ہے، صیغہ ماضی سے خبر دینا، یہ سب کلام لفظی ہیں، یہ تغیر، یہ تبدیلی، یہ سب کلام لفظی میں واقع ہو رہی ہے، کلام نفسی میں کوئی تغیر و تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ عبارات کا غیر ہے۔ کلام نفسی میں تو ایک معنی ہے رسول کے بھیجنے کا، اور معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو قائم ہے وہ اس میں نہ ماضی ہے نہ مضارع ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وہ تو ان تمام تغیرات سے بے نیاز ہے۔ بہرحال اللہ کا کلام نفسی ہے، کلام کے معنی میں اختلاف کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے لیے کلام ماننا، اللہ کو متکلم ماننا، یہ ضروری ہے۔
لہذا کوئی شخص اصل کلام ہی کا انکار کرنے والا ہو جائے، یعنی کلام الہی کو مانے ہی نہیں، یہی نہ کہے اللہ رب العزت متکلم ہے، کلام ہی نہ مانے، تو ایسے شخص ایسا انکار کو نفس کلام یا اصل کلام کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے کلام ہونا یا اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا یا اللہ کے لیے اصل کلام کا ثبوت وہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور ایسے ہی تمام علماء اور ائمہ و مجتہدین کا اجماع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ تو اصل کلام کا انکاری کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کلام کا ثبوت کتاب اجماع سے ہے۔ ایسے ہی اگر کلام الہی کے قدم کا منکر اگر کوئی شخص ہے، اس کو قدیم نہیں مانتا ہے، اس کو حادث مان لیتا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم مانتا ہے، تو ایسی صورت میں قدم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ صفت کلام کو مانتا ہے قائم، اور اس کلام کو قدیم نہیں مانتا، حادث مانتا، تو اب ایسی صورت میں قیام الحوادث بذات اللہ تعالیٰ کا وہ معتقد ہو گیا۔ اور جو شخص اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاذ اللہ حوادث کا قیام جائز ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اصل کلام کا انکاری اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اور کلام نفسی کے قدم ہونے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن یہ فقہا کا قول ہے تکفیر کا کہ کلام نفسی کے کلام کے قدیم ہونے کے کا اگر کوئی منکر ہو گیا تو اس کی بھی تکفیر کی جائے گی۔ یہ تکفیر کرنا یہاں پر یہ کلام یہ تکفیر یا کفر فقہی ہے، علماء مجتہدین یا اصولیین یا فقہا کا یہ مذہب ہے، ورنہ تو علم کلام کے ماہرین متکلمین اس کے نزدیک حق یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس جگہ فرمایا کہ صرف اور صرف تکفیر انہی کی جائے گی جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنے والا ہو، اور جو ضروریات دین سے انکار نہ ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کلام الہی کا قدیم ہونا یا حادث ہونا یہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ جب ضروریات دین سے نہیں ہے تو متکلمین کا مذہب معتمد علیہ یہی ہے کہ ایسے قدم کا انکار کرنے والے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَمُنْكِرُ أَصْلِ الْكَلَامِ كَافِرٌ، اصل کلام کا منکر کافر ہے، لثبوتہ بالکتاب والاجماع، کیونکہ اصل کلام نفس کلام کتاب اور اجماع سے ثابت ہے۔ وَكَذَا مُنْكِرُ قِدَمِهِ، ایسے ہی جو شخص کلام الہی کے قدیم ہونے کا منکر ہو، ان اراد المعنی القائم بذاتہ تعالی، اگر وہ اللہ رب العزت کے کلام کو اس کی ذات کے ساتھ معنی قائم بھی مانتا ہے، اور معنی قائم کے ساتھ ساتھ اس کے قدم کا انکاری ہے، اس کے حادث ہونے کا قول کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قیام حوادث کا قائل ہے، اور یہ محال ہے، تو اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی عند الفقہاء۔ لیکن عند المتکلمین احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ واتفق السلف على منع ان يقال القرآن مخلوق، ایسی ایک بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قرآن کو مخلوق کہا جائے یہ ممنوع ہے، اس کی ممانعت پر اتفاق کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ القرآن مخلوق کہنا ممنوع ہے۔ اب آپ کہیں گے
القرآن مخلوق کہنا تو قرآن سے مراد اگر کلام یہاں پر تو قرآن سے مراد کلام لفظی ہے، کیونکہ مخلوق صفت حوادث کی اوصاف سے یہ موصوف ہو گیا، مخلوق سے موصوف ہو گیا، تو صفت کلام لفظی مراد ہے۔ اب کلام لفظی کو القرآن مخلوق کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں، کلام نفسی کو تو القرآن مخلوق نہیں کہیں گے، لیکن القرآن مخلوق کلام لفظی بھی اگر کوئی شخص مراد لے رہا ہے تب بھی اس القرآن مخلوق کہنا یہ ممنوع ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کیوں ممنوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے ایک وہم ہو جائے گا، یہ موجب ایہام ہے۔ موجب ایہام کیسے ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا القرآن مخلوق تو کچھ لوگوں کا ذہن کلام لفظی کی طرف پہنچے گا ہی نہیں، سیدھے سیدھے ذہن قرآن سے اس بات کی طرف پہنچتا ہے کہ اللہ کا کلام وہ مخلوق ہے، تو قرآن بول کر سیدھے سیدھے لوگوں کا ذہن اللہ کے کلام کی طرف پہنچتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ اس وہم کے خاطر کہ اس طرف ذہن پہنچتا ہے لوگوں کا، اس وجہ سے القرآن مخلوق کہنا بھی ممنوع ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ ممنوع القرآن مخلوق کہنا ممنوع ہے بالاتفاق۔ ہاں، القرآن مخلوق کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی نہیں کی جائے گی اس میں اختلاف ہے، تو کچھ لوگوں نے ایسی صورت میں بھی تکفیر کر دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تکفیر نہیں، اور حق یہ ہے کہ ایسے کہنے والے شخص کی تکفیر ہرگز نہیں کی جائے گی، اسی میں احتیاط ہے، یہی لائق اعتماد ہے، اور تکفیر صرف اور صرف اس صورت میں کی جائے گی جو کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب واتفق السلف على منع ان يقال القرآن مخلوق، سلف نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ القرآن مخلوق کہنا ممنوع ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظِ، اگرچہ اس سے مراد کلام لفظی ہو، قرآن لفظی ہو۔ والاختلاف فی التکفیر، تو اختلاف تکفیر میں ہے، کما قیل، جیسے کہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اب آگے کی گفتگو جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرید ہے، ارادہ فرمانے والا ہے، صفت ارادہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ آنے والی گفتگو میں صاحب کتاب صفت ارادہ پر گفتگو کریں گے کہ صفت ارادہ کہتے کسے ہیں، تو اس کی تعریف کریں گے، اس کا کام بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ارادہ اور مشیت دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایسے یہاں پر انہی دونوں سے ملتا ہوا ایک تیسرا لفظ ہے اختیار۔ یہ تینوں لفظوں کا تقریباً مفہوم ایک ہے، اور تینوں ہمارے نزدیک تینوں کا معال ایک ہے، تینوں قدیم ہیں، ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے، تینوں قدیم ہے، تینوں میں سے کوئی بھی حادث نہیں ہے۔ تو چند باتیں یہ ذکر کریں گے، وہیں پر صاحب کتاب یہ بھی بتائیں گے کہ سب کے سب قدیم ہے۔ یہ تفریق کرنا ارادہ و مشیت کے درمیان یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ارادہ و مشیت کے درمیان تفریق کر دی اور کہا مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ سب کے سب یہ صفات الہیہ جو ہیں یہ سب کے سب قدیم ہیں، حادث ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی تفصیل بچوں آئندہ سبق میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔ ہم نے خلاصہ تو آج ہی بیان کر دیا، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔